بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. امریکن لڑاکا طیارے جو ہیں اور ان کے فیول ٹینکرز وہ دوحہ پہنچنا شروع ہو گئے. افغانستان میں انٹرنیٹ بند ہے, کرفیو ہے, سراج الدین حقانی سے لوگوں نے استعفیٰ طلب کر لیا ہے, اور لندن میں گاندھی کے مجسمے کی بے حرمتی ہوئی ہے, اور انڈیا کی ڈرون مشقیں, اور پاکستان نے فتح 4 میزائل جو ہے وہ چلا دیا. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا خمیازہ جو ہے اس کے آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں, لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کے گناہوں کا خمیازہ اس کے آباء و اجداد کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. اس کرۂ ارض پہ کمینہ مودی وہ واحد شخص ہے جسے کرتوتوں کی سزا جو ہے وہ گاندھی کو بھگتنا پڑ رہی ہے. جی جی جی, آپ اپنی اسکرین پہ یہ مناظر دیکھیں. گاندھی کا یہ مجسمہ لندن میں ہے, اور کل رات چند نامعلوم افراد نے اس مجسمے کی بے حرمتی کی ہے. گاندھی کی اس یادگار پر سیاہی کی مدد سے نہ صرف ہندو انتہا پسندی کے خلاف نعرے لکھے گئے ہیں, بلکہ بھارتی پرچم کی تسلیل بھی کی گئی ہے. یہ مناظر انتہائی افسوسناک ہے, اور میں ہرگز اس کی فعل کی حمایت نہیں کر سکتا. لوگوں میں جنگی جنون کو ہوا دینے کے لیے بھارتی سینا نے اب پاکستان کی سرحد کے ساتھ ڈرون مشقیں شروع کر دی. بھارتی سینا کے بزدل جنرلز ان مشقوں کے ذریعے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی الیکٹرانک وارفیئر میں پوری طرح ماہر ہے. تو بھارتی ڈرونز کی اوقات تو یہ ہے کہ مارکہ حق کے دوران ہمارے عام شہری عام بندوقوں کے ساتھ ان ڈرونز کو ہنٹ ڈاؤن کرتے رہے, ان کا شکار کرتے رہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھارتی سینا میں اپنی ڈرون ٹیکنالوجی دکھائے اور ہم اس کو کوئی جواب نہ دیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسے پاکستان کی راکٹ فورس کمانڈ کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے بھارت کو بتا دیا کہ تم تو ہمارے فتح 1 کو نہیں روک سکے, فتح 4 جیسے جدید کروز میزائل کا سامنا کیسے کرو گے. اس میزائل کی رینج جو ہے 750 کلومیٹر ہے, اور مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ لاہور سے دہلی کا فاصلہ جو ہے صرف 350 کلومیٹر ہے. بہرحال اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قطر میں واقع امریکن ایئر بیس پہ امریکن لڑاکا طیارے اور ٹینکرز کی وسیع پیمانے پہ آمد کی اطلاع ہے. اگرچہ ابھی تک سرکاری طور پہ اس بات کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی, لیکن اگر آپ کل رات کا انٹرنیشنل فلائٹ ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو بہت سارے امریکن طیارے اور فضا میں طیاروں کو فیول کرنے والے ٹینکرز قطر کی جانب پرواز کرتے نظر آئیں گے. یہی نہیں, ان کے پیچھے برٹش طیارے جو ہیں وہ بھی محو پرواز ہیں. پچھلی بار جب اس قسم کی غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی تھی تب امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا. تو ایرانی حکومت اور میڈیا پچھلے کئی روز سے امریکن حملوں کا ان کے خدشوں کا اظہار کر رہی ہے. 2 ہفتے پہلے ایرانین سپریم لیڈر علی خامنہئی نے عوام سے راشن اور ضروری اشیاء ذخیرہ کرنے کی اپیل بھی کی تھی. ابھی کل ہی یورپین یونین نے ایران پہ پابندیوں کا اعلان کیا, اور کل ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے تمام جنرلز اور ایڈمرل سے ایک طویل ملاقات کی ہے, جس میں انہیں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی ہدایات کی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ امریکہ ایک بار پھر ایران پر حملہ کرنے والا ہے؟ اور میں اس خدشے کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ کابل انتظامیہ افغانستان میں جس طرح کے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے, اسے لگتا ہے کہ انہیں امریکن حملے کی کوئی نہ کوئی سنگن مل چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں اس وقت انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہے. کابل کے علاوہ تمام سرحدی اضلاع میں موبائل فون سروسز بند ہیں, بینکنگ سروس معطل ہے, آن لائن تعلیم کا سلسلہ بند ہوا ہے, تمام ڈیجیٹل سروسز شدید متاثر ہیں. اور یہی نہیں, کابل میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے, جبکہ آدھے زیادہ افغانستان میں رات کے وقت کرفیو نافذ کیا جاتا ہے. تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخنزادہ نے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے استعفیٰ طلب کر لیا. حقانی ایک طاقتور دھڑے کے سربراہ ہیں, اور طالبان کے سپریم لیڈر کو خطرہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کابل میں تمام وزارتوں میں نصب بائیو میٹرک سسٹم ختم کر دیا گیا. آپ اپنی اسکرین پہ اس حکم نامے کی کاپی دیکھ سکتے ہیں. ایس او پیز کے مطابق کسی بھی وزارت کے عمارت میں داخل ہونے سے پہلے بائیو میٹرک لازمی تھا, اور اس پابندی سے طالبان رہنما اور جنگجو بھی مستثنا نہیں تھے. لیکن اب اس سسٹم کو صرف اس لیے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ اندرونی یا بیرونی حملے کی صورت میں طالبان رہنماؤں کی بائیو میٹرک شناخت چھپائی جا سکے اور انہیں ٹریس نہ کر سکے. تو اگرچہ کابل انتظامیہ اپنے فیصلوں کے دفاع میں کہہ رہی ہے یہ اقدامات سپریم لیڈر ملا اخنزادہ کے حکم پہ کیے جا رہے ہیں, لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ اقدامات اس وقت شروع ہوتے جب بگرام ایئر بیس کی حوالگی کے لیے کابل اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے.
پتہ نہیں افغانستان اور اس خطے کے لیے آنے والا وقت کیسا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ جبر کے ذریعے طالبان افغانستان میں تبدیلی کے عمل کو کب تک روک سکیں گے. مجھے یہ اندازہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں یوں کٹ کر افغان معاشرہ کیسے اور کب تک سروائیو کرے گا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر طالبان کسی سیاسی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سب کے لیے اپنے دروازے کھول کر رکھتے ہیں, پاکستان کے ساتھ دوریاں ختم کرتے ہیں, یوں راستے بند نہ کرتے, ان کو کھلا رکھتے. کابل کی سیاسی اپروچ کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں. کل ہی انہوں نے ہمارے ساتھ تجارت کے لیے انگور اڈا بارڈر کھولنے پر اتفاق کیا, لیکن اس اتفاق کے چند گھنٹوں کے بعد جب پاکستانی ٹرک مال لے کر بارڈر پہ پہنچے, طالبان انتظامیہ نے بغیر کوئی وجہ بتائے غیر معینہ مدت کے لیے بارڈر کو بند کر دیا. اب آپ ہی بتائیں, تجارت یہ کرتے نہیں ہیں, دہشت گردی یہ روکتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے. اب ایسے برادر ہمسائے کی پاکستان مدد کرے تو کیسے کرے, ان کے حق میں آواز اٹھائے تو کیسے اٹھائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے, سمجھ بوجھ دے, فہم دے, اور جو معصوم افغانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر. قطر کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا. نیتن یاہو شدید پریشان ہے, اسرائیلی فوج کا غزہ خالی کرنے کا حکم. گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو بھی روک دیا گیا. ٹرمپ کے امن فارمولے پہ حماس کا اعتراض کیا ہے. افغانستان میں موبائل فون انٹرنیٹ سروسز جزوی بحال. پچھلے 72 گھنٹے میں وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں گی. جس دن اسرائیل نے حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے قطر پر حملہ کیا تھا تو ہر ایک کے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا تھا کہ دوحہ میں امریکی فوج کے ہوتے ہوئے اسرائیل یہ جرأت کیسے کر سکتا ہے. بہت سارے پاکستانی اس بات پر بھی ناراض تھے کہ امریکی فورسز نے اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا. کیوں انہیں لگتا تھا کہ الحدید ایئر بیس پہ ہزاروں امریکن فوجی قطر کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تعینات ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں جواب دینا ان کا فرض ہے. تو اسرائیلی حملوں کے اگلے ہی روز میں نے اپنے ویلاگ میں لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی کہ الحدید ایئر بیس میں امریکی افواج ایک معاہدے کے تحت موجود ہے اور اس معاہدے میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیلی حملے کی صورت میں بھی امریکن فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گی. تو قطر نے امریکہ کے ساتھ پہلے جو سیکورٹی معاہدہ کیا تھا وہ اندرونی بغاوت اور ایرانی حملے کے خدشات کو مد نظر رکھ کر کیا تھا. لیکن اب جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس میں امریکہ نے قطر کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ آئندہ اگر کسی نے بھی اس کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ کیا یا ریاستی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا تو امریکہ اس کا فوری جواب دے گا. اور اس معاہدے میں خاص طور پہ یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ حملے کی صورت میں امریکہ سیاسی, معاشی اور سفارتی سطح پہ قطر کا ساتھ دے گا اور اگر ضرورت پڑی تو ملٹری ایکشن بھی کرے گا. اور اس معاہدے کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں قطر کے مصالحتی کردار کو تسلیم کیا گیا ہے, یعنی قطر خطے کے تنازعات کو حل کرنے میں بدستور اپنا رول ادا کرتا رہے گا. یعنی جس طرح ماضی میں اس نے افغان طالبان کی میزبانی کی اسی طرح وہ حماس کی معاونت بھی جاری رکھے گا. اور نیتن یاہو بار بار یہ جو اعلان کر رہا تھا کہ حماس کی قیادت کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا, اب آپ دیکھیں گے کہ یہ شیطان مڑ کر دوحہ کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ شیطان یہود صدر ٹرمپ کے امن فارمولے کو تسلیم کر کے بھاگ جائے گا, کیونکہ ماضی میں جب بھی کبھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے بات چیت شروع ہوئی ہے تو ایک کمینہ زمان دے کے مکر گیا. یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مذاکرات کو سیبوٹاج کرتا ہے, مکمل فتح کے نعرے لگا کے نئے سرے سے جنگ شروع کر دیتا ہے. لیکن ہزاروں انسانوں کا خون بہانے کے باوجود یہ شیطان آج کے دن تک الحمدللہ غزہ کو فتح نہیں کر سکا. غزہ کے باسیوں نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے کر اس درندے کے شیطانی عزائم خاک میں ملا دی ہیں. رہی صحیح کسر صدر ٹرمپ کے 20 نکات پوری کریں گے. صدر ٹرمپ کا یمن فارمولہ شیطان یاہو کے حق میں کانٹے کی طرح پھنس چکا ہے, جسے نہ وہ پوری طرح نکل سکتا ہے نہ ہی اگل سکتا ہے. اگر یہ شیطان اس فارمولے کو چپ چاپ تسلیم کرتا ہے تو اس کی داخلی سیاست تو ختم ہو جائے گی اور اس نے اسرائیلی قوم کا مسیحا بننے کا جو خواب دیکھ رکھا تھا وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو اسے فلسطین تسلیم کرنے کا اعلان کرنے اور پھر دیکھیں اسرائیل میں لوگ اسے گرفتان سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. تم تو فلسطین کا نام و نشان مٹانے کا دعویٰ کرتے تھے, اب کس منہ سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اور اگر اس درندے نے امن کے اس روڈ میپ کو ناکام بنانے کے لیے کوئی سازش رچائی تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غضب کو دعوت دے گا اور دنیا دیکھے کہ اس کا انجام ہٹلر سے بھی عبرتناک ہوگا.